میں آپ کو بتاؤں کہ جب میں نے فرینچائز لی تھی تو میں عمران خان صاحب کے پاس گیا تھا اور ان کو میں نے کہا کہ آپ مجھے بتائیں میں کس کو لوں. سو ان کے نام سے جو ان کے منہ سے جو پہلا نام نکلا تھا وہ عاقب جاوید. سو میں نے انہیں کہا کہ جی عاقب تو یو اے کے ہیڈ کوچ ہیں وہ تو نہیں آ رہے. دوسرا نام ان کے پاس نکلا تھا مدثر نظر کا. سو میں نے کہا وہ آئی سی سی میں وہ بھی نہیں آ رہے. تو انہوں نے کہا اچھا آپ نے کس کو ابھی شارٹ لسٹ کیا ہوا ہے؟ تو میں نے کہا اجاز احمد کو. انہوں نے کہا وہ بھی ٹھیک ہے. سو سب سے پہلے ریکمنڈیشن عاقب بھائی کی ان کی طرف سے آئی تھی اور ہم نے جب 3 ٹیموں نے ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی پہلے سیزن میں ہم سمیت, لیکن انہوں نے کہا تھا میرا انٹرسٹ نہیں ہے, میں اس میں نہیں آنا چاہتا. T20 کرکٹ ہے, 4 دن پہلے آپ آ کے کسی کو کیا سکھا سکتے ہیں. سو پھر جب ہم نے وہ پرومس کیا اپنی قوم کے ساتھ, نوجوانوں کے ساتھ کہ ہم آپ کو پلیٹ فارم دیں گے, تو اس میں پوری دنیا میں سوائے ایک انسان کے وہ کوئی نہیں کر سکتا تھا جو میرے ساتھ بیٹھے ہیں. سو ان کو پھر میں نے فون کیا, میں نے کہا یار عاقب بھائی پاکستان آ جائیں. تو انہوں نے کہا میں نے آ کے کیا کرنا ہے؟ میں نے کہا آپ کا نام عاقب جاوید ہے, میرا نہیں. آپ نے مجھے بتانا ہے کہ میں نے کیا کرنا. سو اس بات کے اوپر یہ پھر پاکستان آئے. اب آپ بتا دیں سر. اگر اس طرح کی بات میرے سے کرے تو پھر میں جا سکتا ہوں کہ میں نے کیا کرنا ہے. میں کسی کی پالیسیز پہ آ کے میں نہیں کام کر سکتا. اور کیونکہ مجھے حوصلہ یہ ہے کہ یہ جو ریجنل سیٹ اپ ہے یہ بھی میں نے ان کو بنا کے دیا تھا. نیشنل اکیڈمی کے تالے کھول کے پہلا قدم بھی میں نے ہی رکھا تھا. وہ جو سسٹمز ہیں 2004 5 6 7 8 تک جو اکیڈمیز چلیں, آپ نے 2004 کا ورلڈ کپ جیتا, انڈر 19 6 کا جیتا, پھر بہت ساری پلیئرز جو تھے ہر وقت کوئی نہ کوئی پلیئر لے کے ہم بیٹھے ہوتے تھے, ہمارے پاس یہ ہے, ہمارے پاس یہ ہے, ہمارے پاس یہ ہے. اب وہی چیز اگر میں فرینچائز میں لاہور قلندر کے ساتھ مل کے کر سکتا ہوں اور کر رہا ہوں, کیونکہ آپ کو پتہ تو تبھی چلتا ہے نا جب آپ کو کھل کے کھیلنے کا موقع دیا جائے. تو اس طرح کا وہاں اگر انوائرمنٹ اگر کوئی مجھے پرومس کرتا ہے, اور میرا تو شوق بھی یہی ہے ڈیولپمنٹ, یہ تھوڑی ہے کہ میں جا کے پاکستانی ٹیم کا کوچ بن کے بیٹھ جاؤں. وہاں آپ کیا کر سکتے ہیں؟ لمیٹڈ تھوڑا سا کام کر لیں گے. جو نیچے جو سسٹم ہے اس کے اوپر اگر آپ کام کریں تو آنے والی نسلوں کے لیے آپ بہت کچھ آپ کر جاتے ہیں. آپ یہ دیکھیں نا کہ سسٹم سے باہر رہتے ہوئے عاقب بھائی نے ایک پرائیویٹ فرینچائز کے ساتھ آپ کو شہین, حارث, فخر, دلبر, مطلب ابھی 128 پلیئرز ہیں عاقب بھائی کے پاس اس طرح کے. سو میرا خیال ہے کہ ملک کو عاقب بھائی کی ضرورت ہے. عاقب بھائی کو شاید نہیں ہے کسی بھی قسم. شکر اللہ کا ایک ہے کہ آج تک ابھی نوکری مانگی نہیں ہے, نہ ضرورت ہے کبھی, نہ کبھی سیک ہوا ہو. دیکھیے آفر کی بات نہیں ہے میری ان سے جب بات ہوئی تھی, جب انہوں نے چارج سنبھالا تھا تو میں اور معین خان ان سے گئے تھے. وہاں سے لوگ اس کو لنک کر رہے ہیں کہ جی ان دونوں کو کیوں بلایا, باقی کیوں نہیں آیا. انہوں نے سب کو بلایا تھا فار ریزنز. وہ 92 کے جو پلیئرز تھے وہ کچھ آسٹریلیا میں تھے, کوئی ادھر ادھر بزی تھے. تو تب بھی انہوں نے کہا کہ آپ میرے ساتھی ہیں, آپ بھی چیئرمین ہیں, تو مجھے آپ نے ہمیشہ جو آپ کی سمجھ میں آتا ہے وہ آپ ہمیں گائیڈ کرتے رہنا. تو اسی حوالے سے 1 2 ملاقاتیں ہوئی ہیں. میں نے ان کو کچھ چیزیں جا کے پریزنٹ بھی کی کہ اس طرح سے آپ چیزوں کو تھوڑا ڈفرینٹلی سوچو, کیونکہ اب جو ہم نے ہائی پرفارمنس بنایا ہے یہ 2004 سے اب تک کی وہ سوچ ہے جو امپرووڈ ایک اس کی شیپ ہے, اور ایک ایسا یہ پلان ہے کہ جو کبھی نہ ختم ہونے والا. ہم کیا کرتے ہیں اتنے اتنے بڑے ہاتھی کھڑے کر لیتے ہیں, پھر وہ ہمارے وائٹ ایلیفنٹ بن جاتے ہیں, پھر وہ ہم سے کبھی بند ہو جاتے ہیں, کبھی چل جاتے ہیں. تو یہ جو ہمارا ماڈل اب کا ہے یہ ہے سیلف سسٹینڈ ماڈل, جس میں وہ کمرشل بھی ہے, اور جو 20% جو موسٹ ٹیلنٹڈ حارث ٹائب یا یہ فریدون ہے یا دلبر ہے, اس جیسے 20% کو وہ سسٹم خود ہی سپورٹ بھی کرتا ہے, خود ہی چلتا ہے, اور نہ کبھی ختم ہونے والی وہ ایک سسٹینیبل بن جاتا ہے ادارہ. تو اب اس طرح کی چیزیں میں نے شیئر کی, کچھ ایسی جو پلیئرز کی ویلفیئر ہے. ہم ہر وقت یہی روتے رہتے ہیں کہ جی جو پلیئر ہیں وہ جب چھوڑتے ہیں کرکٹ تو ان کا کوئی فیوچر نہیں ہوتا. تو پلیئر ویلفیئر کے لیے ایک پلان تھا کہ جب تک پلیئر ریٹائر ہو 30 32 سال میں تب تک اس کو اس کے پاؤں پہ کھڑا کر دو. جیسے ایک تو اسکل ہیں جو کرکٹ کے ودن ہے, آپ کی کوچنگ ہے, امپائرنگ ہے, ریفری ہے, کمنٹری ہے, بہت ساری چیزیں جو آپ کر سکتے ہیں. دوسرا ٹیفٹا کے ساتھ ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کو ملائیں, ان کو اسکل دیں تاکہ
یہ کرکٹ چھوڑ کے پھر کرکٹ بورڈ کی طرف نہ دیکھے کہ ہائے مار گئے بھوکے، ان کے پاس کوئی اسکل ہو. اور تیسری چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے کہ ایک ایسا سسٹم لے کے آؤ جو ہمارا جو انٹیلیجنٹ بچہ، پڑھا لکھا بچہ کرکٹ سے دور ہو جاتا ہے. سیٹرڈے سنڈے ایک لیگ ہو، اسکول کالج یونیورسٹی کلب، سیٹرڈے سنڈے. اور جو بھی آپ کو ڈیورنگ دا ویک کھیلتا ہے اس کو پکڑ کے پوچھو بھائی تجھے کوئی کام نہیں ہے، تو کوئی پڑھتا کیوں نہیں ہے، تو کوئی کام کیوں نہیں کرتا، تو اپنی اسکل ڈیولپ کر لے. تو اس لیے اس معاشرے میں جو فرسٹریشن ہے وہ ختم ہو سکتی ہے. تو ایک تو آپ کا سسٹم ہوتا ہے ایک، اور جو سسٹم میں باہر لوگ ہیں، آپ کا سسٹم اتنا کمپلیکیٹڈ ہے کہ اس میں نہ کوئی پڑھا لکھا بچہ کنٹینیو کر سکتا ہے، نہ کوئی کام کرنے والا، کیونکہ آپ کی آئیڈینٹیفیکیشن تو انڈر 19 میں ہوتی ہے، اور انڈر 19 آپ مڈل آف دا ایئر 2-2.5 مہینے کا ٹورنامنٹ کرا دیتے ہیں. جو پڑھا لکھا بچہ ہے وہ بھی چھوڑ دیتا ہے، جو کام کرتا ہے وہ بھی چھوڑ دیتا ہے. تو کیا کہ میں تو تھک گیا ہوں کہ اس کو ٹھیک کر لیں. سیٹرڈے سنڈے 7-8 مہینے کا سیزن آپ کرائیں جس میں پڑھے لکھے بچے، کام کرنے والے، اور یہ جو فارغ بچے جو ابھی ڈیولپ ہو رہے ہیں کرکٹ کے، سب کو موقع ملے گا، سارے مل کے اس کے اوپر پہ چلیں گے. تو پھر اس کو ہم نے جب پھر حوصلہ ہوا کہ نہیں یہ ہے جس کے اوپر ہمیں مزید فوکس کرنا چاہیے. پھر اس کی ہم نے ویڈیوز ان سے شیئر کی، تو وہ ایکسائٹیڈ ہوئے کیونکہ اس طرح کے بالرز تو ہر ٹیم کو چاہیے. تو ابھی وہ جب گئے ہیں تو ہم بھی نروس ہوتے ہیں. اس طرح کا آپ کام کرتے ہیں تو پھر کھیلتا کوئی ہے تو گالیاں کوئی کھاتا ہے، ٹھیک ہے. اب کھیل رہا ہوتا ہے، جان پہ ہمارے بنی ہوتی ہے اللہ ٹھیک کر دے، یہ کچھ پرفارم کر دے. تو اس نے جب نیٹس میں گیا، میکسویل کو اس نے بالنگ کی، اس نے 3-4 دفعہ آؤٹ کیا. تو ڈیوڈ اسی ان کے کوچ ہیں، تو اس سے جب بات ہوئی کہ کیا فیڈ بیک ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ از امیزنگ، از گاٹ ایوری تھنگ. اور پھر اس 2-3 اس نے پریکٹس میچز بھی کھیلے ہیں، تو دے آر ریٹنگ ایم ریئلی ہائی. میکسویل یہ کہتا ہے کہ مجھے 3 بھی اسپنر کھلانے پڑ گئے، میں نے اس کو کھلانا ہے. تو یہ بہت بڑی ایک اچیومنٹ ہے، کیونکہ ہم مانتے کم ہیں جب تک کوئی وہاں جا کے کچھ حارث کی طرح نہ کر دے. ہم یہی کہتے رہتے ہیں کہ نہیں تم میں یہ کمی ہے، تم میں وہ کمی ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ جو سسٹم، اچھے سسٹم ہوتے ہیں، وہ آپ سے پوچھتے ہیں آپ کو کیا آتا ہے، وہ کہتا ہے مجھے یہ آتا ہے، وہ کہتے ہیں لیٹس ڈو اٹ. وہ یہ نہیں کرتے کہ میری مرضی سے تو کھیل لے گا، میری مرضی سے تو بالنگ کرائے گا، میری مرضی سے زندگی گزارے گا. تو بہت سارا ٹیلنٹ، بہت ساری چیزیں ہم سلیوز بنا کے رکھنا چاہتے ہیں لوگوں کو. لیکن یہ ہمیں خوشی ہے کہ اس کو پلیٹ فارم ملا ہے. اگر وہاں پرفارم کیا تو پھر دنیا میں اس کا نام ہو. جس طرح دلبر حسین ہے ہمارے پاس، اور آپ نے دیکھا کہ وہ مرجنگ کیٹیگری میں آئے، پہلی سیزن میں انہوں نے 14 وکٹیں لیں. میلبرن اسٹار نے ان کو کھلا دیا، لیکن ہمارا سسٹم ایسا ہے کہ ہم ان کو سیکنڈ 11 میں کھلاتے ہیں. سو پاکستانی بچوں کو اپرچونٹی دے کے نا ہمیشہ خوشی محسوس ہوتی ہے کہ جس کام کا ہم نے وعدہ کیا تھا، اور جس کام کا میرا عاقب بھائی سے پرومس تھا کہ جب آپ آئیں گے تو مجھے بھی دیکھ لیں گے کہ میں کون ہوں، آج ہم اس کے ثمرات جو ہے پوری دنیا کے سامنے لے کے آ رہے ہیں. سو آپ کے سامنے 128 ہمارے پاس پلیئرز ہیں ایسے پائپ لائن میں، جس میں 30 فاسٹ بولرز ہیں، 30 اسپنرز ہیں، وکٹ کیپر بیٹسمین 30 پراپر بیٹسمین ہیں. یہ کووڈ کی وجہ سے جو ہٹ ملی ہے 2 سال 1.5 سال میں، ہائی پرفارمنس بند رہا، جو لوگ ڈیولپ ہونے تھے ادھر رک گئے. اینڈ آئی ہوپ کہ جس طرح سے ابھی 3-4 مہینے سے ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، 1 سال کے اندر اندر آپ کو بہت سارا اور ٹیلنٹ جو ہے وہ ہم لے کر آئیں گے.